تو میرے محترم بزرگ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا تھا، اس مقدس مہینے کی جس بندے نے قدر کی تھی، جس نے رمضان کا احترام کیا تھا، جس نے نمازوں کا اہتمام کیا تھا، جس نے روزوں کا اہتمام کیا تھا، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے عزیزو، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے انعام ہے۔ انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیزو اس کے لیے فرشتوں کو استقبال کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے میرے عزیزو اس کے ہاتھ جو ہے مصافحہ ملاتے ہیں۔ اور وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے میرے عزیزو پورا مقدس مہینے کا احترام کیا تھا، جب عید ختم ہو جاتی ہے، نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور فرشتے سے پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندے نے کیا مانگا ہے؟ کہا اللہ یہ بندے اس سے معافی مانگ رہے ہیں، تیرے سامنے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، پورا رمضان انہوں نے محنت کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، اور مقدس مہینے کا احترام کیا ہے، نمازوں کا احترام کیا ہے، تراویح کا احترام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اے اللہ یہ تو قاعدہ ہے، یہ تو قانون ہے کہ جس مزدور نے مزدوری کی ہے اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جاؤ میں اعلان کرتا ہوں فرشتے، جس بندے نے میرے رضا کے لیے نمازیں پڑھی تھی، جس بندے نے میرے رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، جس بندے نے میرے رضا کے لیے تراویح پڑھی تھی، ناقدری نہیں کی، 10 دن پڑھ کے چھوڑ دیا، 15 دن پڑھ کر چھوڑ دیا، 5 دن پڑھ کر چھوڑ دیا، اس نے ناقدری نہیں کی تھی، جاؤ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ تو میرے عزیز و خوش نصیب وہ بندے ہیں جس نے اس رمضان کا احترام کیا تھا، اور میرے عزیزو اس رمضان کو صحیح سے گزارا تھا، اس کے لیے اعلان ہے، خوشخبری ہے۔ اور جس نے ناقدری کی، یاد رکھو عید کس کے لیے ہے؟ عید اس بندوں کے لیے ہے میرے بھائیوں جس نے اس مقدس مہینے کی قدر کی تھی۔ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، روزوں کا اہتمام، اس کے لیے عید نہیں ہے۔ عید تو اللہ نے اس کے لیے عطا فرمایا ہے جس نے اس مقدس مہینے کی قدر کی تھی، جس نے اس مقدس مہینے کا احترام کیا تھا، جس نے اس مقدس مہینے میں میرے بھائیوں قربانی دی تھی، سحری میں اٹھ کر میرے بھائیوں اس نے اللہ کے رضا کے لیے سحری کیا تاکہ مجھے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ روزہ ہمیں مشق کرواتا ہے، یہ روزہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ جس طرح رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے میرے بھائیوں شیطان کو اللہ قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، اور اللہ کی رحمت آ رہی تھی، ہم مسجدوں کے اندر آ رہے تھے، فجر میں ہمارے لیے آسان ہو گیا تھا، ظہر میں آنا آسان ہو گیا تھا، عصر میں آنا آسان ہو گیا تھا، مغرب میں آنا آسان ہو گیا تھا، عشاء میں آنا آسان ہو گیا۔ اب اللہ آج کے دن اعلان کر رہا ہے، آج اس بندے کا امتحان ہے جس بندے نے ظہر کی نماز اہتمام سے پڑھا تھا، جس بندوں نے عصر کی نماز احترام سے پڑھا تھا، جس بندوں نے میرے بھائیوں مغرب کی نماز احترام سے پڑھا تھا، جس بندوں نے عشاء کی نماز احترام سے پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ امتحان ہے کہ عید کے بعد پھر بندہ کون آتا ہے؟ کیا ہے امتحان؟ آج سے امتحان شروع ہے میرے بھائی، درود شریف پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل چاند ہو گیا اور چاند کے بعد پھر ہم نماز کو چھوڑ دیں، مسجدوں کو ویران کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ مسجد بھی بددعائیں کرتی ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ کرے میرے بھائیو جس طرح ہم رمضان میں احترام کر رہے تھے، خود اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کر جائیں، اے اللہ تو نے مقدس مہینے میں ہمارے کتنا آسان کر دیا تھا کہ فجر میں اٹھنا آسان ہو رہا تھا کہ نہیں؟ بولو کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اب ہم سے کیا ہو گیا ہے کہ عید ہوتے ہی شیطان جو باہر ہے اس سے ہم نے گلے مل لیا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے پہلے، اپنے بھائیوں سے ملنے سے پہلے، سب سے پہلے ہم شیطان سے گلے مل لیتے۔ کیا کرتے بولو؟ یہاں پلاننگ بن گیا عید کے بعد، یہ تھیٹر میں جائیں گے، اب گانا سنیں گے، اپنے گھر کا جو ہے گانا بجانا چالو کر دیں گے، عورتیں گانا نہیں میرے بھائیوں، روزہ کا مقصد یہ تھا، روزہ کا مقصد یہ ہے، روزہ آنکھوں کا بھی روزہ تھا، کانوں کا بھی روزہ تھا، زبانوں کا بھی روزہ تھا۔ جب تم نے روزہ رکھا تو زبان سے تم نے اقرار کیا اے اللہ زبان سے میں غلط بات نہیں بولوں گا، زبان سے کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ اب رمضان کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی غلط مت کام کرنا، کانوں سے غلط مت سننا۔ صرف رمضان میں منع نہیں ہے کہ رمضان میں تم رک گئے، موبائل بند کر لیے، موبائل میں ماشاء اللہ جو ہے رمضان میں کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ ماشاء اللہ قرآن سن رہے تھے، تلاوت سن رہے تھے، نعتیں سن رہے تھے۔ اب عید ہوتے ہی صرف گانا ہی گانا ہے۔ کارخانوں میں تو اللہ معاف فرمائے صبح سے شام تک گانا چل رہا ہے۔ کارخانوں میں کیا حال ہے؟ علماء فرماتے کبھی برکت آ سکتی ہے، برکت آ سکتی ہے۔ ہاں جس گھر میں شیطان کی آوازیں ہو اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی آپ پنپ نہیں سکتے ہو میرے بھائی، سکون نہیں ملے گا، آپ کی سکون غارت ہو جائے گی۔
جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اور جب صبح صبح ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روزی پہنچاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں بندے نے فجر کی نماز پڑھی تھی، جس بندے نے قرآن کی تلاوت کو سنا تھا یا قرآن تلاوت کیا تھا، علماء فرماتے ہیں گھر میں تو ہر گھر میں فرشتے روزی لے کر آتے ہیں، اس روزی میں برکت ڈالتے ہیں جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا، عید پڑھتے ہی گانا سننا چالو کر دیا، اٹھتے ہی اللہ معاف فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے فجر کے بعد ہم مسلمانوں کا یہ کام ہو کہ نماز کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ کا قرآن سنیں۔ کیا کرنا چاہیے بولو؟ کیا اللہ کا قرآن سننا، اللہ سے، ارے زور سے بولو نا میرے بھائی، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ کہ ہم کیسے بندے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم شیطان سے بات کرتے ہیں۔ فجر کے بعد بھی شیطان سے بات کر رہے ہیں، ظہر کے بعد بھی شیطان سے بات کر رہے ہیں۔ یہ گاڑی میں چل رہا ہے، گاؤں جو ہم کان میں میرے عزیزو ہم ایئر فون لگاتے ہیں اور شیطان کی آوازیں چل رہی ہیں۔ جب تم ہر وقت شیطان کی آوازوں کو سنو گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ اللہ تمہارے گھر میں برکت کیوں دے گا؟ اللہ تمہارے دکانوں میں برکت کیوں دے گا؟ پھر ہم آتے ہیں امام صاحب کیا ہوا رے، بڑا غضب ہو گیا، دکان میں برکت ہی نہیں آ رہی، تیری حرکت ہی ایسی ہے نا۔ کیا ہے بولو؟ ہماری حرکت ایسی ہے میرے بھائیوں، تو برکت کہاں سے آنے والی ہے؟ تو نیت کرو، جس طرح رمضان میں ہم نے کانوں کا روزہ رکھا تھا، آنکھوں کا روزہ رکھا تھا، زبانوں کا روزہ رکھا تھا، ہاتھ کا روزہ رکھا تھا، خدا کی قسم میرے بھائیوں رمضان کے بعد بھی ہمیں اس چیز سے رکنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ اور نوجوانوں کو خاص میرے بھائیوں یہ پیغام ہے، خدا کی قسم میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، اللہ کا کرم ہے، جس طرح تم رمضان میں گناہوں سے بچے تھے، گانوں سے بچ رہے تھے، تمہیں رمضان کے بعد بھی اس گناہوں سے بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا جو ہے موبائل دیکھنا ہے تو اللہ کے جو ہے قرآن کو سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت کو سنو میرے بھائیوں۔ نعت سنو گے ثواب ملے گا، قرآن سنو گے ثواب ملے گا، برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی، اور شیطان کو سنو گے تو رحمتیں ختم ہو جائے گا۔ کیا چاہیے ہمیں؟ ارے بولو نا میرے بھائی، رحمت چاہیے تو فرمائے کہ آج توبہ کا دن ہے۔ کیا ہے بولو؟ اگر سچے دل سے تم توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگ کر جاؤ، خدا کی قسم اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو عید کس کے لیے میں نے بتایا آپ کو؟ عید اس بندوں کے لیے ہے جس بندوں نے رمضان کا احترام کیا، عید اس بندوں کے لیے ہے جس نے تراویح کا احترام کیا، عید اس بندوں کے لیے ہے جس نے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کیا، جس نے اس رمضان کا مقدس مہینے کا احترام نہیں کیا، رمضان میں تراویح اس نے چھوڑ دی، نمازوں کو چھوڑ دیا، قرآن تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی دیکھنے کی، تو فرمایا یاد رکھو اس کے لیے عید نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میرے بھائیوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر کر اگر تم جاتے ہو، اے اللہ بے شک بڑی کوتاہی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے پتا نہیں تھا کہ جس بندے نے اس مقدس مہینے میں روزہ نہیں رکھا، جس بندے نے اس مقدس مہینے میں تراویح کا احترام نہیں کیا، جس بندے نے اس مقدس مہینے میں نماز کا اہتمام نہیں کیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر آ رہے ہیں اور آپ فرما رہے آمین، پھر دوسرے ممبر پر آ رہے ہیں، آپ فرما رہے آمین، پھر تیسرے ممبر جو آپ چڑھتے ہیں تو فرمایا آمین۔ سارے فرشتے ہیں، سارے صحابہ حیران ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نیا معاملہ ہے، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ چڑھ رہے ہو اور آپ آمین کہہ رہے ہو۔ جب سلام جو ہے ختم ہو گیا، نمازیں آپ نے سلام پھیر دی، نمازیں ختم ہو گئی، صحابہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے وہ دیکھا جو کبھی آپ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے پاس فرشتوں کے سردار آئے تھے، جس طرح میں نبیوں کا سردار ہوں، کائنات کا سردار ہوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام کو بنایا ہے، وہ میرے پاس آئے تھے۔ کیا کہتے بولو؟ اور فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے، کیا ہو جائے بولو؟ دھیان سے سنو اس حدیث کو میرے بھائی، سب سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، پھر اللہ آپ کو بھی بہت کام کی چیز ہے میرے بھائی، جو سارے فرشتوں کا اس کی بدعا کم ہے کیا؟ بولو نا میرے بھائی، کم ہے؟ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ جناب زور سے بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ساری کائنات کا سردار ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا۔ علماء فرماتے ہیں نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا، اتنا بڑا سردار، کائنات کا سردار، نبیوں کا امام، زمین اور آسمان جس کے صدقے میں بنا ہو، یہ چاند ستارہ سورج سیارے اور زمین کے ٹکڑے اور سمندر کی گہرائیاں سب اس نبی کے صدقے میں بنا ہے۔ فرشتے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان، وہ بندہ
جو فرمائے کہ رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ کے نبی فرما رہے آمین۔ کیا فرمائے بولو؟ اب کتنی بڑی بد دعا بن گئی۔ اب جس نے رمضان کا احترام غور سے سنے، اللہ کرے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ میرے بھائی میں آپ کو صاف صاف بات، کلیئر بات بتا رہا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ کی دے کہ فرمایا کہ فرشتے بد دعا کر رہے ہیں، اور آمین کس نے کہا؟ سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین آمین۔ پوری زندگی میرے بھائیو اللہ کے نبی کبھی دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی، لیکن یہ رمضان ایسا پاکیزہ مہینہ ہے، ایسا برکت کا مہینہ ہے، ایسا رحمت کا مہینہ تھا کہ اس مہینے میں جس نے رمضان کی ناقدری کی، اس مہینے میں جس نے روزے کی ناقدری کی، اس مہینے میں جس نے قرآن کا احترام نہیں کیا، تراویح نہیں پڑھی، فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ بتاؤ ہمارے گھر میں برکت ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ سارے ولی، سارے کتب، سارے ابدال، سارے مولانا سب جو ہیں پھوک پھوک کر پریشان ہو جائے، ہمارے گھر میں برکت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بد دعا کس نے دی ہے؟ فرشتے نے دی ہے۔ اور آمین کس نے کہا؟ تو فرمایا میرے بھائیوں کہ جس سے غلطی ہو گئی ہے، جس سے کوتاہی ہوگی، آج کا دن مانگنے کا ہے۔ اگر آپ توبہ کر کر جاؤ گے، آج مانگ کر جاؤ گے، تو میرے بھائیوں اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ستاری اور غفاری کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ تو میرے عزیز و کیسے کیسے بندوں کو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معاف فرما دیا ہے۔ کیسے کیسے بندوں کو اللہ نے معاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ، کون بولو؟ عمر، ہاں عمر رضی اللہ، جو جلالی تھے، کبھی روتے نہیں تھے آپ، اللہ اکبر، آپ کو کبھی روتے دیکھا نہیں گیا، آپ تو جلالی تھے، بالکل نڈر تھے، پہلوان تھے۔ اللہ کے نبی دیکھا کہ عمر رو رہے ہیں، کیا کرے بولو؟ اللہ کے نبی تعجب کرے، ارے عمر آج کیا ہو گیا تجھے، کیوں رو رہا ہے؟ جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا، جس گلی سے آپ گزرتے تھے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرے عزیز عمر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے عمر کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، بس میں رو رہا ہوں۔ ارے کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کے دروازے میں ایک صحابی اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، مجھے دیکھا نہیں گیا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا اسے؟ جاؤ بلا کر لاؤ۔ اس صحابی کو بلایا گیا۔ میرے بھائیوں دھیان سے سنیں اس حدیث کو، اس واقعوں کے، میرے عزیز و اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کرے اللہ ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ اب ان کو لایا تو اور رو رہے ہیں، ان کا تو رونا بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، کیا ہو گیا؟ اور رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی بار بار اصرار کیا، کہا اللہ کے بندے بتا تو سے تجھے کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، جس سے آج تک بہت کم لوگوں نے گناہ کیا ہوگا، اس لیے میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اس لیے تو میں آپ کے دربار میں آیا ہوں کہ مجھے عمر جو ہے معاف نہیں کروا سکتے، میں اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا، اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن آپ تو اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ اگر اللہ سے ماں جو ہے میرے لیے دعائیں کرتے، ہو سکتا ہے میری مغفرت فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ پھر بھی رو رہے ہیں، رو رہے۔ اللہ نے کہا چپ ہو جا، بتا تو صحیح، کہا میں گناہ نہیں بتا سکتا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ اتنا بڑا گناہ ہے، میں آپ کو گناہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی اصرار کرتے کرتے میرے عزیز و مجبور ہو کر وہ صحابی رو رہے ہیں، اور کہا کہ میں جو ہے کفن چور تھا۔ کیا تھا بولو؟ ہاں، جس طرح آج ہے نا موبائل چور، ہے نا بھگونے چور، ہے نا آج ہمارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ہے نا کام دھندے نہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ بھگونا چوری کر رہے ہیں، موبائل چوری کر رہے ہیں، کھڑکی سے موبائل لے کے بھاگ جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں ہمیں چور نہیں بنا، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں سردار بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو میں کفن چور تھا، میں کفن جو ہے مردوں کا چورایا کرتا۔ کس کا بولو؟ لوگ جو ہے زندوں کا چوراتے ہیں، وہ کیسے تھے؟ اس لیے رو رہے تھے وہ نا، بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے۔ کہا میں مردوں کا کفن چور، جیسے ہی مجھے پتا چلتا کہ آج انتقال ہوا، قبر میں دفنا ہے، فوراً رات میں جا کر میں کفن نکال کر اس کو بھیج دیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ اس جنازے کی نماز آپ نے ہی پڑھائی تھی، میں بھی اس جنازے میں شریک تھا تاکہ میں کفن چوری کروں۔ جب سب لوگ چلے گئے، رات کا وقت ہو گیا، میں گیا قبر کو کھولا اور کفن کو جو ہے جیسے ہی کھینچنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان لڑکی ہے۔ کیا ہے بولو؟ نوجوان لڑکی تھی، خوبصورت تھی۔ شیطان نے مجھے بھڑکایا اور میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میں نے مردوں کے ساتھ زنا کیا۔ اس لیے وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ اس نے کہا جیسے میں اس کو ہاتھ لگایا اور غلط کام کرنا چاہا،
علماء فرماتے ہیں اچانک وہ لڑکی آواز دینے لگی، ارے بدبخت تو کون ظالم ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے میں تو اتنی پاکیزہ تھی، اتنی پردے والی تھی کہ جب میں زندہ تھی مجھے کسی نے غلط ہاتھ نہیں لگایا، آج مرنے کے بعد تو مجھے غلط ہاتھ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے تیرے گریبان کو پکڑوں گی۔ کیا کروں گی بولو؟ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے بے چینی ہوگی، میں نے فوراً اس لڑکی کو چھوڑ کر میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ آج کئی دن ہو گئے میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، کیونکہ اس لڑکی کی جواب، اس لڑکی کی بات نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ اے اللہ کے نبی میں تڑپ رہا ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اے اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، اے اللہ مجھے آپ جو اللہ کے سامنے میرے دعائیں کر دے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اللہ کے نبی منہ گھمائے، چہرے کو گھما لیا، کہا نہیں مجھے پتا نہیں، اب تجھے اللہ معاف کرے، جا تو جا، چلا جا، اب تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ اتنا بڑا گناہ کیا تو نے؟ عمر تو جلالی تھے کہ اللہ کے نبی اس کو زمین میں رہنے کا حق نہیں ہے، آپ تلوار دے مجھے، میں اس کی گردن اڑا دوں، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اس کو واپس کر دیا، جا تو چلو۔ علماء فرماتے پھر وہ جنگل بھی نکل گئے۔ کہاں نکل گئے؟ بولے احساس تھا دل میں، کیا تھا؟ گناہوں کا احساس تھا کہ اب میرے ساتھ کیا بنے گا اگر اسی حال میں میرا انتقال ہو گیا۔ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یہاں ساری کائنات کا سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، اس نے بھی منع کر دیا ہے، اب تو اور رو رہے ہیں، جنگلوں میں نکل کر رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ علماء فرماتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز و دربار میں بیٹھے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ بتائیں کہ آپ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مخلوق کو روزی آپ دیتے ہو یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے بندے فرشتے، روزی اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، بتا تیرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ فرشتے کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بندہ اتنا رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، سچے دل سے توبہ کر رہا تھا، اللہ نے اعلان کر دیا جائیے آپ اس کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے، اللہ اکبر، اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے دے۔ میرے بھائیوں اس مقدس مہینے بھی ہم نے ناقدری کی، کریے کہ نہیں بولو؟ ایسا مقدس مہینہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، ہم نے ظلم کیا قرآن پہ میرے بھائیوں، ہم نے تراویح کا احترام نہیں کیا، ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ ایسا مقدس مہینہ اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ ایک کا 70 مل رہا تھا، ایک نفل نماز پڑھ رہے تھے، فرضوں کے برابر ثواب مل رہا تھا۔ میرے بھائیوں کبھی ہم نے عصر کی جماعت چھوڑی، کبھی ہم نے مغرب کی نماز چھوڑی، کبھی ہم نے عشاء کی نماز چھوڑی، اور تراویح تو صحیح سے کسی بندے نے پڑھائی نہیں میرے خیال میں۔ ایسی ناقدری رمضان میں تو ہمارے گھر میں کب برکت ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھر میں میرے بھائیوں کب ہمارے روزی میں برکت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا میرے بھائیوں آج توبہ کا دن ہے، اگر سچے دل سے آپ نے توبہ کر لیا خدا کی قسم تو سمجھ لو کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، اتنا بڑا گنہگار انسان جس کو اللہ کے نبی نے اپنے دربار سے میرے بھائیوں کہا جاؤ اب تو اللہ تیرا فیصلہ کرے گا، لیکن اس بندے نے ایسے صرف سچے دل سے توبہ کی، کتنا رو رہے تھے، کتنا تڑپ رہے تھے، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور علماء فرماتے جب اللہ نے معاف فرمایا تو اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، فوراً اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور میرے بھائیوں اس کو کہتے جاؤ جلدی سے بلا کر لاؤ، کہاں ہے؟ عمر کہتے ہیں میں فوج میں تلاش میں لگ گیا، سارے صحابہ تلاش کر رہے ہیں، آخر عمر فرماتے کہ مجھے وہ جنگل میں ملے۔ کہاں ملے بولو؟ اللہ اکبر، جنگل میں رو رہے تھے، کیا کر رہے تھے بولو؟ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں، رو رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ سجدے میں ہیں، عمر خوش ہو جاتے ہیں اور اس بندے کو آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ، تجھے خوشخبری ہو، چل تجھے اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور تیرے لیے خوشخبری ہو، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے تجھے چلی دربار میں کتنے خوش ہو گئے، کہا عمر ادھر آؤ، کیا تو نے صحیح سے سنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ کہا ہاں میں اپنے کانوں سے سن کر آ رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہیں معاف کر دیا، تمہیں اللہ اپنے دربار میں بلا رہے اللہ کے نبی۔ علماء فرماتے وہ جاتے ہیں، ابھی بھی رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری ہو، اللہ نے تجھے جو ہے کیا کر دیا؟ بولو اللہ نے تجھے، زور سے بولے، اللہ نے کیا کر دیا؟ تو میرے بھائیو اللہ رحمان ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی بھی بے چین ہیں وہ۔ علماء فرماتے ہیں ابھی تھوڑی سی اللہ کے نبی بات کا کام ہے، تجھ سے جو ہے ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے بعد جو ہے بات کروں گا۔ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ علماء فرماتے جب آخری رکعت میں گئے تو اللہ کے پیارے ہو گئے۔ نماز کیا ہو گئے بولو؟ اس دنیا سے آخری سجدے میں
چلے گئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ خود سے میرے عزیزوں جو ہے دفنانے کا پورا جو ہے نا آپ جنازے کے تجہیز و تکفین کر سارا کام خود اللہ کے نبی ساتھ میں کر رہے ہیں. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں خود اللہ کے نبی نے اس کو اتارا. کیسی میرے عزیزوں کتنا خوش نصیب انسان ہوگا, کیسے سچے دل سے اس نے توبہ کیا کہ اللہ نے سارے گناہوں کو. اب اللہ کے نبی کا مبارک ہاتھ اس میں لگ رہا. علماء فرماتے ہیں جس کا اللہ کے نبی کے جس کے ہاتھ میں مبارک ہاتھ اللہ کے نبی کا لگ جائے, فرمائے جہنم کی آگ اس کو چھو. ایسا خوش نصیب نوجوان ہوگا کہ اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے اس کے جنازوں کو اتار رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی جنازے سے جو ہے جنازہ بھی قبر میں رکھا ہے تو اللہ کے نبی حرکت کرنے لگے اور کھڑے ہو گئے اور آ گئے اوپر. تو صحابہ نے اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ کہا ہاں فرشتے آئے میرے پاس. اللہ ڈائے بولو. اور فرشتوں کا اللہ کے نبی جلدی آپ قبر سے اوپر آ جائے کیونکہ بہت سارے فرشتے آ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کا نکاح وہ لڑکی بھی ساتھ میں لایا گیا. فرشتے اس لڑکی کو ساتھ میں لے کر آ گئے. کہا کہ اس جو ہے نوجوان کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اور اس کا آسمان میں نکاح پڑھایا جائے گا, اس لیے اتنے فرشتے آنے والے جگہ نہیں, اس لیے آپ اوپر چلے جائیں. ایسے سچے دل سے اس نے توبہ کیا. میرے بھائیوں, اگر ہم آج کا دن چاہتے ہیں جس نے رمضان کا احترام نہیں کیا, جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا, جس نے تراویح کا مذاق اڑایا, 10 دن پڑھ لیے, 11 دن پڑھ لیے, مذاق ہے میرے بھائی. کیا ہے بولو زور سے؟ ہم نے مذاق کیا ہے. قرآن یہ کوئی کھیل نہیں ہے میرے بھائی. 10 دن پڑھ لیا اور مزہ کر رہے ہیں نا, یہاں تراویح ہو رہی ہے, باہر وٹے میں بیٹھے گپے سپے. خدا کی قسم ہم سے بڑا نالائق تو کوئی نہیں ہو سکتا. جو قرآن کا احترام نہ کرے, اللہ تھوڑی ہمارا احترام کرنے والے ہیں. پوری زندگی ہم پریشان رہیں گے, کبھی ہماری روزی برکت نہیں ہو سکتا ہے. تو جس نے رمضان کا احترام کیا خوش نصیب ہے میرے بھائیوں. وہ تو فرمایا کہ آج عید اس کے لیے ہے میرے بھائیوں جس نے نماز کا اہتمام کیا ہے, جس نے ناقدری کی, جس نے رمضان کا احترام. آج کا موقع ہے, اللہ رحمان اور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, ستاری اور غفاری کا معاملہ کرنے والا ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے میرے بھائیوں, آج دعا کر کے جائیں. کیا کرے جائے بولو؟ سچے دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. اے اللہ, جس طرح میں چاند رات سے پہلے مسجد میں آ رہا تھا, مغرب میں پوری نماز پوری جو ہے مسجد بھری پڑی تھی میرے بھائیوں, پاؤں رکھنے کا بھی جگہ نہیں تھا. کیا تھا بولو؟ اب چاند رات میں کیا ہو گیا مجھے؟ عید کے بعد پوری مسجد خالی ہو جائے گی. علماء فرماتے ہیں جس نے مسجد کو ویران کیا, اللہ اس کے گھروں کو ویران کرے گا, اللہ اس کے دکانوں کو ویران کرے گا, اللہ اس کے گلیوں کو ویران کرے گا. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی بد دعائیں کرتی ہے. کیا کرتی ہے بولو؟ تو یہ رمضان ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا. کیا آیا تھا؟ یہ رمضان ہمیں مشق کروانے کے لیے آیا تھا کہ اللہ نے تمہاری اس لیے دروازہ کھولا ہے کہ رمضان کو اللہ نے 1 مہینہ تم سے پابندی کروایا ہے. اب رمضان کے بعد تمہارا امتحان ہے. اب تم مسجد کو آتے ہو یا تھیٹر میں جاتے ہو, مسجد میں آتے ہو یا عید کے نماز کے بعد گانے ہلاتے ہو, گانے بجاتے ہو, اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے. تو اس لیے میرے بھائی سچے دل سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی جو میرے بھائی رمضان کی قدر کرنا, ہم نے قدر نہیں کی تو یہ آخری موقع ہے. جس نے قدر نہیں کی سچے دل سے توبہ کر جائے. تو میرے بھائیوں, نماز ہوگی, نماز کے بعد خطبہ ہوگا, خطبہ کے بعد دعا ہوگی. جب ہم دعا کریں گے تو 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائے, اس میں سب مل کر آپ دعا کریں. کیا کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو میرے بھائیوں سمجھنے کی, سننے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائیوں, نماز جو ہے سال میں کتنے بار ہوتی ہے بولو؟ 1 بار ہوتی ہے نا. تو اس کا سننا ہے نا, اس کو جاننا. اور کبھی کبھی یاد رکھو امام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. یاد رکھو انسان بھی جو ہے, امام بھی جو ہے گناہوں کا پتلا ہے, بھول سکتا ہے وہ, ہے نا. تو یاد رکھے, اس کو دھیان رکھے. کبھی بھول ہو تو کیا کرنا چاہیے بولو؟ یاد دلا دیں تاکہ ہماری نماز کیا ہو؟ مکمل ہو. تو جس کو جانکاری ہے اس کو چاہیے کہ اگلے صف میں رہے. کیا کرے بولو؟ ارے بولو نا میرے بھائی. ہاں, تو یہ ہم کو جو ہے نیت جو ہے سیکھ لے. اور یہ کیا کرنا ہے, 5 منٹ لیٹ کرنا ہے, یہ کھڑی کر دینا. ہاں بتا دیجیے. ہاں بتاتا ہوں سب بنا لو, ایک بار سب بنا لو, سب بنا کے بیٹھ جاؤ تاکہ پیچھے کوئی آئے گا تکلیف نہیں ہو. اور چھوٹے بچے کو ادھر بھیج دے اندر میں. اور کوئی ہے بیٹے آ رہے؟ ہاں بلاؤ جلدی سے.
نو بجے ٹائم دیا تھا 9 بجے. تو میرے بھائیو جو ہے یہ عید جو ہے یہ کیا واجب ہے, کیا ہے بولو, عید الفطر واجب ہے. نیت کرتا ہوں میں عید الفطر کی نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, ہے نا. تو یہ امام جو ہے نیت کے اصل جو ہے نیت کیا ہے, ہم جو گھر سے نکلے وہ اصل نیت ہے نا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نیت کے چکر میں ہمیں نا تکبیر جو کیا ہے یہ یاد رکھو فرض ہے, یا اللہ کیا بولتے ہیں یہ فرض ہے. تو اس لیے فرمائے گا اگر ہم نے نیت بھی کر لیا امام کے ساتھ تو اپنی نماز ہو جاتی. لیکن اگر ہم نے اردو میں بولے اچھی بات ہے. تو نیت کرتا ہوں میں عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, ہے نا. رخ میرا کعبہ کا شریف کی طرف اللہ اکبر بول کے نیت باندھ لینا. کیا کرنا ہے, نیت باندھ کر جو ہے امام صاحب جی پھر اس کے بعد جو ہے پہلی تکبیر بولیں گے اللہ اکبر بول کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ کو چھوڑ دینا. پھر تیسری تکبیر جو ہے کہ رکوع کی ہوگی, کیا ہوگی. اس کے بعد جو ہے پہلے جب امام جو ہے دوسری قرات کے جب جائے گا تو پہلے قرات کریں گے. کیا کریں گے, سورہ فاتحہ